زمین پر جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب حق کی آواز کو مذاق سمجھا گیا اور جب اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا گیا، تو پھر اللہ کا فیصلہ آیا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، دن ہو یا رات، چھپ کر ہو یا کھلے عام۔ نوح علیہ السلام نے کبھی دعوت دینا بند نہیں کی۔ ان کا پیغام صرف ایک تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم کا رویہ سخت ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور کہا، تم بھی ہم جیسے ہی انسان ہو۔ انہوں نے اپنے بت، ود، سوا، یاغوت، یاؤق اور نصر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جن کا ذکر قرآن میں واضح طور پر آتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب حق قبول کرنے والا کوئی نہیں اور ظلم نسل در نسل بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ دعا انتقام نہیں تھی، بلکہ انسانیت کو بچانے کا آخری فیصلہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، ایک ایسی جگہ پر جہاں پانی کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ قوم ہنس ہنس کر کہتی رہی، ریگستان میں کشتی؟ مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے مسلسل بارش شروع ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے۔ قرآن کے مطابق یہ پانی آسمان اور زمین دونوں طرف سے تھا۔ ہر قسم کے جانور جوڑے جوڑے کشتی میں داخل ہوئے، صرف وہ لوگ بچائے گئے جو ایمان لا چکے تھے۔ نوح کا اپنا بیٹا بھی اس طوفان کا شکار ہو گیا کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نسب نہیں، ایمان اہمیت رکھتا ہے۔ آخر کار جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا، پانی رک گیا اور کشتی جوڑی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ظلم کا ایک دور ختم ہو چکا تھا اور انسانوں کے لیے ایک نیا سبق لکھا جا چکا تھا۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک سخت مگر انصاف پر مبنی پیغام تھا۔